السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ننھے منھے ہنستے مسکراتے صحت مند بچوں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں، روز کی طرح آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم بے بس ہیں حالات کو تبدیل کرنے میں، اور کہیں بھی کوئی امید کی کرن نہیں پاتے۔ یا اللہ، ہمیں امید دکھا دے۔ اے اللہ، تیرے اختیار میں ہی سب کچھ ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ، ہمیں فکروں سے آزاد کر دے، ایسی فکروں جو پریشان کن ہیں حالات کی ابتری کی وجہ سے۔ اللہ، ہم کسی بھی معاملے کو درست کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یا اللہ، ہمارے حالات ٹھیک کر دے۔ یا اللہ، بدحالی کو خوشحالی سے میں بدل دے۔ اے اللہ، ظلم کے اندھیرے مٹا دے، امید کے چراغ روشن کر دے، ترقی خوشحالی کی کرنیں ہر سو بکھیر دے۔ تو اپنی رحمت کے دریا بہا دے، کمزوروں کو قوت دے دے، بیماری کو شفا عطا کر دے۔ آمین۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے بڑھیا نے چور پکڑا۔ پیارے بچوں، ایک بہت ہی نیک بوڑھی عورت تھی۔ وہ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر ذکر و عبادت کرتی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن تھا اس کے بالکل الٹ۔ وہ شراب و کباب کا عادی تھا، دن بھر دکان پر کام کرتا اور شام کو گھر آتا۔ گھر آتے ہی اپنی کمائی کی تھیلی والدہ کے پاس چھپا دیتا۔ ایک دن ایک چور موقع پا کر گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ کسی کونے میں چھپ گیا۔ بیٹا گھر آیا اور تھیلی ماں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ بڑھیا نے گھر میں اکیلی تھی۔ گھر میں ایک کمرہ تھا جو مضبوط لکڑیوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کا دروازہ مضبوط لوہے کا تھا۔ بڑھیا نے اپنے کپڑے اور تھیلی اسی میں رکھتی تھی۔ اس نے تھیلی دروازے کے پیچھے چھپا دی، وہیں سامنے بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ چور دل میں کہنے لگا، ابھی یہ دروازہ بند کر کے سو جائے گی تو میں اٹھ کر دروازہ کھولوں گا اور تھیلی لے لوں گا۔ لیکن اس کی امیدوں کے خلاف بڑھیا روزہ افطار کرنے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنے لگی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ چور بہت پریشان ہو گیا۔ صبح کو اسے پکڑے جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس نے گھر کا ایک چکر لگایا، ایک نئی چادر اور ایک اگربتی ملی۔ اس نے چادر باندھ دی، آگ جلائی اور سیڑھیاں اترتے ہوئے زور زور سے چنگاڑنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ بڑھیا ڈر جائے گی، لیکن بہت حوصلے کی مالک تھی بڑھیا۔ سمجھ گئی کہ یہ چور ہے اور اس نے جان بوجھ کر کانپتے اور ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہو؟ وہ چور کہنے لگا، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ اس نے مجھے تیرے فاسق بیٹے کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں اسے نصیحت کروں اور سیدھی راہ پر لے آؤں۔ بڑھیا نے یہ ظاہر کیا خوف کی وجہ سے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، اور پھر وہ اٹھی اور کہنے لگی، اے جبرائیل، میری تم سے درخواست ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، وہ میرا بیٹا ہے۔ چور کہنے لگا، مجھے اسے قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ بڑھیا کہنے لگی، پھر تمہارا آمد کا مقصد کیا ہے؟ چور کہنے لگا، اس لیے کہ اس کی تھیلی لے لوں تاکہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اسے یہ تھیلی واپس کر دی جائے گی۔ بڑھیا کہنے لگی، جبرائیل، جو تمہاری خواہش ہے پوری کرو۔ چور نے کہا، دروازے سے ایک طرف ہٹ جاؤ۔ وہ ایک طرف ہو گئی۔ چور آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تاکہ کپڑے اور تھیلی سمیٹ سکے۔ وہ کپڑے الٹ پلٹ رہا تھا کہ اسی دوران بڑھیا نے چپکے سے آگے بڑھ کر دروازے کو تالا لگا دیا۔ اب تو چور کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر سوراخ کرنا چاہا، لیکن کوئی تدبیر فائدہ مند ثابت نہ ہو سکی۔ اس نے بڑھیا سے کہا، دروازہ کھولو تاکہ میں باہر آ کر تیرے بیٹے کو نصیحت کروں۔ بڑھیا کہنے لگی، اے جبرائیل، مجھے یہ خدشہ ہے اگر میں دروازہ کھولوں تو تیرے نور کی روشنی سے میری آنکھوں کی روشنی ختم نہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگا، میں اپنا نور بجھا دیتا ہوں تاکہ تیری آنکھوں کی روشنی ضائع نہ ہو۔ بڑھیا بولی،
لیکن تم ایک فرشتے ہو، تم چھت سے اوپر جا سکتے ہو یا پھر اپنا پر مار کر دیوار چیر دو اور باہر آ جاؤ تاکہ بلا وجہ میری روشنی ختم نہ ہو۔ چور سمجھ گیا بڑھیا پختہ ارادے کی مالک ہے، اب وہ اسی کے ساتھ چاپلوسی اور خوشامد کرنے لگا۔ اس نے اس کے ساتھ پکے وعدے شروع کیے کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے تو آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ بڑھیا کہنے لگی پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اور اٹھ کر نماز شروع کر دی۔ چور برابر اس کی منتیں کرتا رہا۔ طلوع آفتاب کے وقت اس کا بیٹا آیا اور اس نے بیٹے کو تمام واقعہ سنایا۔ وہ گیا اور پولیس کو بلا کر چور کو ان کے حوالے کر دیا۔ پیارے بچوں، چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ اسلام میں چور کی ہاتھ کلائی تک سزا کے طور پر کاٹا جاتا ہے۔ تسبیح ہونی چاہیے، انہیں ہاتھوں کو چوری کی سزا میں کاٹا جا رہا ہے سے بچیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس گناہ کی سزا سے ڈرائیں۔ پیارے بچوں، نئی کہانی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے بڑھیا نے چور پکڑا کہانی سنی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، بڑھیا کا بیٹا اپنی کمائی کہاں رکھتا تھا؟ وہ خود رکھتا تھا یا کسی کو دے کے رکھواتا تھا؟ وہ آپ نے بتانا ہے۔ سوال نمبر 2، بڑھیا روزہ افطار کرنے کے بعد کیا کرنے لگی؟ روزہ افطار کرنے کے بعد وہ سو گئی یا وہ کچھ اور کرنے لگی؟ وہ آپ نے بتانا ہے۔ سوال نمبر 3، چور پکڑے جانے کے ڈر سے کیا بن گیا؟ چور پکڑا جانے کے ڈر سے کہ صبح ہونے والی ہے تو وہ کچھ بن گیا تھا، کوئی کریکٹر میں آ گیا تھا، وہ آپ نے بتانا ہے۔